افغانستان کے صوبے تخار میں بدخشاں کا پولیس چیف ہلاک کر دیا گیا ہے۔ NRF کے جنگجوؤں نے بدخشاں کے پولیس چیف کو جہنم واصل کر دیا۔ افغانستان کے صوبے تخار میں خارجی معراج الدین کو ہلاک کیا گیا۔ NRF کے جنگجوؤں نے یہ کارروائی کی ہے اور پولیس چیف کو جہنم واصل کیا۔ افغانستان کے صوبے تخار میں خارجی معراج الدین کو ہلاک کیا گیا۔ اطلاعات کے مطابق خارجی معراج الدین بدخشاں سے تخار جا رہا تھا۔ راستے میں نیشنل ریزسٹنس کے جنگجوؤں نے گھات لگا کر ہلاک کر دیا۔ اہم اور بڑی خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ افغانستان کے صوبے تخار میں بدخشاں کا پولیس چیف ہلاک۔ افغانستان کے صوبے تخار میں خارجی معراج الدین کو ہلاک کیا گیا ہے۔ NRF کے جنگجوؤں نے بدخشاں کے پولیس چیف کو جہنم واصل کر دیا ہے۔ جو اطلاعات سامنے آ رہی ہیں ان کے مطابق خارجی معراج الدین بدخشاں سے تخار جا رہا تھا۔ راستے میں نیشنل ریزسٹنس کے جنگجوؤں نے گھات لگا کر ہلاک کیا۔ افغانستان کے صوبے تخار میں بدخشاں کا پولیس چیف ہلاک کر دیا گیا۔ NRF کے جنگجوؤں نے بدخشاں کے پولیس چیف کو جہنم واصل کیا۔ جی ہاں، افغانستان کے صوبہ تخار میں خارجی معراج الدین کو ہلاک کیا گیا۔ NRF کے جنگجوؤں نے بدخشاں کے پولیس چیف کو جہنم واصل کر دیا۔ افغانستان کے صوبہ تخار میں خارجی معراج الدین کو ہلاک کر دیا گیا۔ NRF کے جنگجوؤں نے بدخشاں کے پولیس چیف کو جہنم واصل کیا۔ ہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ افغانستان کے صوبے تخار میں خارجی معراج الدین کو ہلاک کیا گیا۔ NRF کے جنگجوؤں نے بدخشاں کے پولیس چیف کو جہنم واصل کر دیا۔ افغانستان کے صوبہ تخار میں خارجی معراج الدین کو ہلاک کر دیا گیا۔ NRF کے جنگجوؤں نے بدخشاں کے پولیس چیف کو جہنم واصل کر دیا ہے۔ افغانستان کے صوبہ تخار میں خارجی معراج الدین کو ہلاک کیا گیا۔ NRF کے جنگجوؤں نے بدخشاں کے پولیس چیف کو جہنم واصل کر دیا۔ افغانستان کا صوبہ تخار جہاں پر خارجی معراج الدین کو ہلاک کیا گیا ہے اور NRF کے جنگجوؤں نے بدخشاں کے پولیس چیف کو جہنم واصل کیا ہے۔ خبر آپ کو دیں گے، امریکہ نے ایران کو شکست دے کر مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے۔ یہ کہنا ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا۔ انہوں نے کہا کہ ایران کو فوجی، اقتصادی سمیت ہر طرح سے تباہ کر دیا ہے۔ آبنائے ہرمز سے تیل حاصل کرنے والے ممالک کو اس راستے کا خیال رکھنا چاہیے۔ آبنائے ہرمز استعمال کرنے والے ممالک خیال رکھیں، ہم بھی مدد کریں گے۔ امریکہ آبنائے ہرمز استعمال کرنے والے ممالک سے رابطہ کرے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے امریکہ نے ایران کو شکست دے کر مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے۔ ایران کو فوجی، اقتصادی سمیت ہر طرح سے تباہ کر دیا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے مسلط کردہ جنگ کے باوجود حکومتی کوششوں سے ملک میں زندگی معمول کے مطابق چل رہی ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ مواصلات اور آمد و رفت کے مسائل کے ہوتے ہوئے عوام کو بنیادی سہولتوں کی فراہمی میں کوئی بڑی رکاوٹ نہیں آنے دی گئی۔ عوام کے تعاون سے مشکل حالات پر قابو پا لیں گے۔ دشمن کی تباہ کردہ ہر چیز کی پہلے سے بھی بہتر انداز میں تعمیر نو کریں گے۔ نام نہاد امریکی سیکیورٹی ناکام ہو چکی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں کہ امریکہ آبنائے ہرمز کو محفوظ بنانے کے لیے دوسروں سے مدد مانگنے لگا۔ امریکہ آبنائے ہرمز کو محفوظ بنانے کے لیے چین سے بھی مدد مانگ رہا ہے۔ امریکی سیکیورٹی نظام خطرات روکنے کے بجائے مسائل کو دعوت دے رہا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ کا خلیجی برادر ملکوں سے غیر ملکی جارح قوتوں کو نکالنے کا مطالبہ۔ کہا غیر ملکی طاقتوں کی اصل ترجیح صرف اسرائیل کا تحفظ ہے۔ اس بیان سے پہلے عباس عراقچی کا کہنا تھا توانائی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا تو ایرانی افواج خطے میں موجود امریکی مفادات کو نشانہ بنائیں گی۔ امریکی کمپنیز یا ان کمپنیز کو نشانہ بنائیں گے جن میں امریکی حصص موجود ہیں۔ عباس عراقچی نے واضح کیا جوابی کارروائی میں گنجان آباد علاقوں کو نشانہ نہ بنانے کی احتیاط برتی جائے گی۔ آبنائے ہرمز سے متعلق کہا یہ راستہ کھلا ضرور ہے لیکن ایران دشمنوں اور ان کے اتحادیوں کے تیل بردار جہازوں کو یہاں سے گزرنے کی اجازت ہرگز نہیں دے گا۔ نے ثابت کر دیا مشرق وسطیٰ میں موجود امریکی فوجی اڈے کسی کا تحفظ نہیں کر رہے بلکہ خطے کے ملکوں کے لیے خطرہ بن چکے ہیں۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف کہتے ہیں امریکہ اسرائیل کی خاطر سب کو قربان کر سکتا ہے، امریکہ کو کسی اور کی پرواہ نہیں۔ قالیباف نے دعویٰ کیا کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے صدر ٹرمپ کو بیوقوف بنا کر ایران کے خلاف جنگ شروع کرائی ہے۔ چیئرمین MQM خالد مقبول صدیقی کی بلاول ہاؤس آمد۔ صدر آصف علی زرداری سے چیئرمین MQM خالد مقبول صدیقی کی اہم ملاقات ہوئی ہے۔ سنجے سادھوانی سے اس بارے میں تفصیلات جان لیتے ہیں۔ سنجے، ملاقات میں اور کون کون شریک تھا اور ملاقات کا احوال بتا دیجیے۔ جی بالکل، یہ اہم ملاقات ہوئی ہے بلاول ہاؤس کراچی میں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری موجود ہیں اور ان کی ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی جو MQM کے سربراہ ہیں ان سے ملاقات ہوئی ہے۔ اس ملاقات میں
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी शरीक थे। इस मुलाकात में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू की गई है और हालिया जो गवर्नर सिंध को घर भेजा गया है उसके हवाले से भी बातचीत की गई है। ज़रा ये बताते हैं कि इस गुफ्तगू में सिंध के हवाले से भी बातचीत की गई है। सिंध के सियासी उमर और ख़ास तौर पर MKM के जो सिंध हुकूमत के साथ मसाइल जारी हैं उस पर बातचीत की गई है और मोहसिन नकवी खास तौर पर इस मुलाकात के लिए कराची आए थे। संजय, आपका शुक्रिया तफसीलात के लिए। और खबर आपको देंगे, ईरानी पासदारान इनकलाब की जानिब से ऑपरेशन वादा सादिक 4 की 50वीं लहर का आगाज़ कर दिया गया है। हमलों की 50वीं लहर का नाम या ज़हरा रखा गया है। अमरीकी फ़ौजी अड्डों और वार्निंग रेडार सिस्टम्स को निशाना बनाया गया। अल-फदरा एयरबेस, फुजेरा नेवल सपोर्ट एक्टिविटी बहरीन को निशाना बनाया गया। अमरीकी बहरी बेड़े मरकज़ अली अल सालिम एयरबेस, मवाफ़िक सालसी एयरबेस को निशाना बनाया गया। कार्रवाई दुरुस्त निशाना बनाने वाले ड्रोन्स के जरिए अंजाम दी गई है। मकामी शहरी अमरीकी फ़ौजियों के ठिकानों और मुमकिना अहदाफ से दूर रहें। कार्रवाई शहीद लेफ्टिनेंट जनरल अली शादमानी, मेजर जनरल हुसैन हमीद की याद में की गई है। ईरानी पासदारान इनकलाब की जानिब से ऑपरेशन वादा सादिक 4 की 50वीं लहर का आगाज़ कर दिया गया और हमलों की 50वीं लहर का नाम या ज़हरा रखा गया है। इसराइल पूरे खित्ते को अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेल रहा है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़िदान ने कहा है कि इलाक़ाई जंग रोकने के लिए अमरीका और ईरान को फ़ौरी मुज़ाकरात की तरफ लौटना होगा। तुर्की पर मिसाइल हमलों पर ईरानी हुकाम के साथ राबते में हैं। किसी भी किस्म की इश्तिआल अंगेज़ी के ख़िलाफ़ भरपूर मज़ाहमत करेंगे। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने मस्जिद अक़सा की बंदिश को ख़तरनाक कदम करार देते हुए ख़बरदार किया कि नेतन्याहू हिज़्बुल्लाह से लड़ाई के बहाने लबनान में एक नई नस्ल कुशी की तैयारी कर रहे हैं। खबर आपको देंगे, कतरी वजारत दिफा का बताना है कि कतर पर आज ईरान की तरफ से 4 बैलिस्टिक मिसाइल्स और मुतादिद ड्रोन हमले किए गए हैं। कतरी मुसल्लह अफवाज ने तमाम ड्रोन्स और 4 मिसाइल्स को कामयाबी से नाकाम बनाया, जबकि कोयती सिविल एविएशन की जानिब से बताया गया है कि कोयत के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे को ड्रोन के जरिए निशाना बनाया गया। हवाई अड्डे के रेडार सिस्टम को नुकसान पहुंचा, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अहम खबर है, कोयती वलीअहद सबाल खालिद अल हमद अल सबा का फ़ौजी तनसीबात का दौरा। कोयती वज़ारत दिफा ने बताया है कि वलीअहद कोयत ने मुल्क के मुख्तलिफ फ़ौजी अड्डों और तनसीबात का दौरा किया है। कोयती वज़ारत दिफा के मुताबिक अफवाज और फ़ज़ाई दिफा के अहलकारों की बहादुरी, गैर मामूली कारकर्दगी पर फ़ख्र का इजहार किया गया। इस मौके पर वलीअहद ने वज़ारत दाखिला, नेशनल गार्ड, फायर फोर्स, तिब्बी अमले और मीडिया और रज़ाकारों की खिदमत को सराहा। कोयती वलीअहद सबाल खालिद अल हमद अल सबा का फ़ौजी तनसीबात का दौरा। कोयती वज़ारत दिफा के मुताबिक वलीअहद कोयत ने मुल्क के मुख्तलिफ फ़ौजी अड्डों और तनसीबात का दौरा किया। अफवाज और फ़ज़ाई दिफा के अहलकारों की बहादुरी, गैर मामूली कारकर्दगी पर फ़ख्र का इजहार भी किया। कोयती वज़ारत दिफा ने मज़ीद बताया कि वलीअहद ने वज़ारत दाखिला, नेशनल गार्ड, फायर फोर्स, तिब्बी अमले, मीडिया और रज़ाकारों की खिदमत को सराहा। कोयती वलीअहद सबाल खालिद अल हमद अल सबा का फ़ौजी तनसीबात का दौरा। कोयती वज़ारत दिफा की जानिब से जारी बयान में बताया गया कि मुख्तलिफ फ़ौजी अड्डों और तनसीबात का दौरा किया। फाइए इमिग्रेशन की कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कार्रवाई। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस मुतादिद मुसाफिर हिरासत में ले लिए। गैर अखलाकी सरगर्मियों में मुलव्वस 3 खवातीन को सऊदी अरब से वतन वापसी पर गिरफ्तार किया गया। मजीद जानते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ कराची मोहम्मद सलाउद्दीन से, बताइएगा। लेकिन बिल्कुल फाइए इमिग्रेशन की कराची एयरपोर्ट पर कार्रवाई है। गैर अखलाकी सरगर्मियों में मुलव्वस 3 खवातीन सऊदीया से वतन वापसी पर गिरफ्तार कर ली गई हैं। एजेंट के जरिए सऊदी अरब पहुंचने वाली खवातीन को मुकामी पुलिस ने गिरफ्तार किया था और मुकामी जेल से रिहाई के बाद खवातीन को पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया गया था। मुलजिम खवातीन को मजीद कार्रवाई के लिए इंसदाद इंसानी स्मगलिंग सर्कल मुंतकिल किया गया, जबकि एक और कार्रवाई में मुतअद्दिद जो है वो इंसानी स्मगलर में मुलव्वस मुसाफिर बेनकाब हुए हैं। मुसाफिर राशिद नज़ीर अहमद को इराक से डिपोर्ट होने पर हिरासत में किया गया, जबकि तलाशी के दौरान इसका असल पासपोर्ट बरामद हुआ जिस पर मुतअद्दिद सफ़ात भी निकाले गए थे। जबकि मुसाफिर आतिफुर रहमान तुर्की से पाकिस्तान पहुंचा था। इब्तिदाई तफ्तीश में इंकशाफ हुआ कि वो ट्रांजिट वीज़े पर तुर्की जाकर 8 माह गैर कानूनी तौर पर मुकीम था। इस तरह से ये मुसाफिर ईरान के रास्ते गैर कानूनी ज़मीनी रास्ते से पहुंचे थे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। ज़मीन, फ़ज़ा और समंदर के बाद खला में भी भारत को नाकामी का सामना। भारतीय नेविगेशन सैटेलाइट निज़ाम नेविक को शदीद धचका लगा। ये धचका आलमी सतह पर भारत के लिए नई शर्मिंदगी का बायस बन गया।
سیٹلائٹ ناکامی نے بھارت کے خلائی پروگرام کی کارکردگی پر نئے سوالات کھڑے کر دیے۔ بھارتی میڈیا رپورٹس میں کہا گیا کہ نیویگیشن سیٹلائٹ نظام کے اہم سیٹلائٹ کا ایٹمی کلاک اچانک بند ہو گیا۔ متبادل سسٹم بھی مسلسل تکنیکی مسائل کا شکار ہے۔ یہ نظام آسمان میں بھارت کی آنکھیں قرار دیا جاتا ہے۔ سیٹلائٹ خرابی کے بعد یہ نظام مطلوبہ آپریشنل حد سے نیچے گر گیا، جس سے بھارتی نیویگیشن نظام کی کارکردگی بری طرح متاثر ہوئی۔ ویلکم بیک۔ بلیٹن میں سب سے پہلے بات توانائی کی لائف لائن آبنائے ہرمز کی، جو سنگین خطرے میں ایرانی مزاحمت کے سامنے سپر پاور بے بس۔ صدر ٹرمپ نے آبی گزرگاہ کھلوانے کے لیے دیگر ملکوں سے مدد مانگ لی، کہا آبنائے ہرمز ہر صورت میں آزاد کرائیں گے۔ چین، فرانس، جاپان، جنوبی کوریا، برطانیہ بھی آبنائے ہرمز میں اپنے جہاز بھیجیں۔ صدر ٹرمپ کی کوششیں کامیاب نہ ہونے پر عالمی میڈیا نے خدشات ظاہر کر دیے، کہا تیل کی عالمی قیمت $200 فی بیرل تک پہنچ سکتی ہے، جس کے نتیجے میں شدید کساد بازاری ہوگی۔ توانائی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا تو ایرانی افواج خطے میں موجود امریکی مفادات کو نشانہ بنائیں گی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے خبردار کر دیا، کہا امریکی کمپنیوں یا ان کمپنیوں کو نشانہ بنائیں گے جن میں امریکی حصص موجود ہیں۔ انہوں نے واضح کیا جوابی کارروائی میں گنجان آباد علاقوں کو نشانہ نہ بنانے کی احتیاط برتی جائے گی۔ آبنائے ہرمز سے متعلق کہا یہ راستہ کھلا ضرور ہے، لیکن ایران دشمنوں اور ان کے اتحادیوں کے تیل بردار جہازوں کو یہاں سے گزرنے کی اجازت ہرگز نہیں دے گا۔ امریکی سینٹ کام کا ایران کے جزیرے خرق پر 90 فوجی اہداف پر حملے کا دعویٰ۔ سینٹ کام کا کہنا ہے کہ حملے میں بارودی سرنگیں اور میزائل بنکرز تباہ کر دیے۔ فضائی دفاعی نظام ایئرپورٹ کنٹرول ٹاور اور ہیلی کاپٹر ہینگر کو نشانہ بنایا۔ حملے کے دوران تیل کے انفراسٹرکچر کو نشانہ نہیں بنایا۔ جزیرہ خرق کو ایران کی تیل کی لائف لائن سمجھا جاتا ہے۔ ایران کی خام تیل کے برآمدات کا 90% حصہ یہاں سے گزر کر جاتا ہے۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے خرق سے تیل کی برآمدات بلا تعطل جاری ہے۔ اس جزیرے پر حملے کے بعد ایران نے متحدہ عرب امارات میں قائم امریکی ٹھکانے جائز اہداف قرار دے دیے۔ ایران کا کہنا ہے اماراتی شہر، بندرگاہوں، ڈاکس اور امریکی فوجی علاقے فوری خالی کر دیں۔ جہاں سے امریکی میزائل آئیں گے اس جگہ کو نشانہ بنایا جائے گا۔ جزیرے خرق پر حملے کے بعد ایران کا جواب۔ یو اے ای میں تیل ذخیرہ کرنے والے سب سے بڑے ڈپو پر ڈرون حملہ، آسمان میں دھوئیں کے بادل چھا گئے۔ پاسداران انقلاب کی بحریہ نے ابوظہبی کے الزفرا ایئر بیس پر حملہ کیا۔ ایڈمرل علی رضا کا کہنا ہے حملوں میں پیٹریاٹ ریڈار سسٹمز، طیاروں اور فیول سٹوریج ٹینکس کو نشانہ بنایا گیا۔ دبئی کے مرکز میں ڈرون حملے کو ناکام بنا دیا۔ ڈرون کا ملبہ ایک عمارت پر گرا۔ بغداد میں بھی امریکی سفارت خانے پر میزائل اور ڈرون سے حملہ۔ متحدہ عرب امارات نے خلیجی ملکوں پر ایران کے حملوں کو اخلاقی دیوالیہ پن قرار دے دیا۔ اماراتی صدر کے سینئر سفارتی مشیر انور محمد قرقاش نے کہا ہے کہ ایران امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کا سامنا کرنے میں ناکامی کے بعد پڑوسی ملکوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ یہ ایران کی فوجی کمزوری اور سیاسی تنہائی کو ظاہر کرتا ہے۔ میڈیا پر جھوٹے بیانات دینے سے حقیقت نہیں چھپ سکتی۔ ایران کو چاہیے سمجھداری سے کام لے کر حملے فوری بند کرے اور مذاکرات کی طرف لوٹ آئے۔ امریکہ اور اسرائیل کی کھوکھلی طاقت پر بھروسہ نہ کریں۔ ایرانی مسلح افواج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل ابوالفضل شکارجی نے مسلم ممالک کے سربراہان کو خبردار کر دیا۔ جنرل شکارجی نے کہا کہ امریکہ اس وقت اپنی لڑکھڑاتی ہوئی فوج کا دفاع کرنے کے قابل نہیں، تو مسلم ملکوں کی حفاظت کی کیا ضمانت دے گا؟ ہم نے امریکی بحری بیڑے USS ابراہم لنکن کو ناکارہ بنا کر اسے تاریخی شکست دی ہے۔ جنگ کے دوران تباہ ہونے والی املاک کو تو ہم دوبارہ تعمیر کر لیں گے، لیکن امریکہ کی کھوئی ہوئی ساکھ اور اسرائیلی حکومت کی بے بسی کبھی بحال نہیں ہو سکے گی۔ آزادانہ انقلاب نے اسرائیل کو پھر نشانے پر رکھ لیا۔ تازہ میزائل حملوں میں ہورون، بیت المقدس اور شمالی علاقوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ترک میڈیا کا کہنا ہے کہ ہورون میں ایرانی میزائل حملے میں متعدد عمارتیں تباہ ہو گئیں، 60 افراد زخمی ہوئے۔ جنوبی اسرائیل میں بھی 2 افراد زخمی ہو گئے۔ مقبوضہ بیت المقدس اور دارالحکومت تل ابیب بھی دھماکوں سے گونج اٹھا۔ ایک عمارت کی چھت اڑ گئی، متعدد مقامات پر آگ لگ گئی۔ خوفزدہ اسرائیلی شہری سڑکوں پر نکل آئے۔ اسرائیلی فوجی ایرانی کلسٹر بموں سے پریشان۔ امریکی جریدے بلومبرگ کا کہنا ہے کہ ایران کے نصف میزائلوں میں کلسٹر اور وار ہیڈ استعمال ہو رہے ہیں۔ ایرانی میزائل ہدف پر چھوٹے بم بکھیرتے ہیں، جس سے نقصان کا دائرہ بڑھ جاتا ہے۔ ایرانی میزائل درجنوں چھوٹے دھماکہ خیز مواد پھیلا رہے ہیں۔ ایران کے تقریباً آدھے میزائل کلسٹر بموں سے لیس ہیں۔ کلسٹر وار ہیڈ والے میزائلوں سے بڑے علاقے کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، جس سے زیادہ جانی نقصان کا خدشہ ہے۔ ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں میں 36,500 مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی ہلال احمر نے شہری انفراسٹرکچر کی تباہی کی تفصیلات جاری کر دی۔ بتایا حملوں میں زیادہ تر رہائشی علاقوں اور عوامی خدمت کے مراکز کو نشانہ بنایا گیا۔
سعودی ایئر بیس پر ایرانی حملوں میں امریکی فضائیہ کے 5 جنگی طیارے تباہ ہونے کا انکشاف وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ میں بتایا گیا۔ امریکہ کے 5 ری فیولنگ طیارے شہزادہ سلطان ایئر بیس پر ایرانی میزائلوں کا نشانہ بنے۔ ایران نے یہ حملے حالیہ دنوں میں کیے تھے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے حملے میں طیاروں کو نقصان پہنچا، ان کی مرمت جاری ہے۔ حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے حملے سے متعلق تبصرے سے انکار کیا ہے۔ سعودی عرب میں ریفیولنگ طیاروں کی تباہی کی خبروں پر امریکی صدر برہم نیو یارک ٹائمز اور وال اسٹریٹ کی خبروں کو سراسر جھوٹ قرار دے دیا۔ سوشل میڈیا پر لکھا سعودی بیس پر حملہ ضرور ہوا لیکن کوئی طیارہ تباہ نہیں ہوا۔ نیو یارک ٹائمز اور وال اسٹریٹ جرنل جیسے ادارے چاہتے ہیں امریکہ یہ جنگ ہار جائے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ایران کی فوجی طاقت مکمل طور پر ختم کر دی گئی۔ اس سے پہلے صدر ٹرمپ نے کہا تھا ایران کے خلاف جنگ میں امریکہ اور اسرائیلی وزیر اعظم کے اہداف مختلف ہو سکتے ہیں۔ ایران کے خلاف کارروائی اس وقت تک جاری رہے گی جب تک وہ ضروری سمجھیں گے۔ I think they might be a little different, I guess, different country than we are. But he will tell you there's never been a power like the power of the United States. I built our military in my first term. I can't tell you that. I mean, I have my own idea, but what good is it? It'll be as long as it's necessary. They've been decimated. The whole thing is collapsing. امریکہ اور اسرائیل کی ایران پر جارحیت کو مذہبی رنگ دے کر ہمدردیاں بٹورنے کی کوششیں۔ پہلے صدر ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں پادریوں کو بلا کر دعائیں کرائیں۔ اب اسرائیلی وزیراعظم بنجمن نتن یاہو نے اپنے مسیحا کی سلطنت کے قیام کو حالیہ جنگوں کی اصل وجہ قرار دے دیا۔ نتن یاہو کا حالیہ خطاب میں کہنا تھا کہ ہم مسیحا کی واپسی تک پہنچ جائیں گے مگر یہ اگلے جمعرات کو نہیں ہوگا۔ نتن یاہو نے ایران کو اسرائیل کے لیے سب سے בੜਾ خطرہ قرار دیا۔ اسرائیلی وزیراعظم کے اس بیان نے سوشل میڈیا پر نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ ודרכים אחרות שעוד יתבררו בהמשך. בכל מקרה, אני יכול להגיד לך שבעזרת השם, ישראל נמצאת בדרך הרבה יותר חזקה, בעוצמה הרבה יותר גדולה משהייתה אי פעם, ובסוף צריך להבין את זה. כן? אני חושב שכולנו אומרים, רגע, אנחנו נגיע. وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں استحکام کے لیے پالیسی اقدامات پر غور۔ سرکاری محکموں کی گاڑیوں کو ملنے والے تیل میں 50% کٹوتی پر تھرڈ پارٹی آڈٹ کا فیصلہ۔ وزیر اعظم نے کہا سرکاری افسران اور وزیروں کے بیرونی دوروں پر پابندی عائد رہے گی۔ کفایت شعاری کے احکامات و اقدامات پر عمل درآمد اور نگرانی متعلقہ سیکرٹری خود کریں۔ وزیر اعظم نے پاکستانی سفارت خانوں کو 23 مارچ کی تقریبات انتہائی سادگی سے منانے کی ہدایت بھی کی۔ پاکستان چوکی پر قبضے کا دعویٰ من گھڑت اور بے بنیاد ہے۔ پاکستان نے افغان وزارت دفاع کے دعوے مسترد کر دیے۔ وزارت اطلاعات کا کہنا ہے افغان طالبان کے جھوٹے دعوے افغان عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش ہے۔ افغانستان میں دہشت گرد ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کی مصدقہ تفصیلات بروقت فراہم کی جا رہی ہیں۔ قندھار ایئر فیلڈ کی آئل ڈمپ سائٹ پر پاک فوج کے مؤثر حملوں کی ویڈیو جاری کر دی گئی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق ویڈیو میں حملوں سے پہلے اور بعد کے مناظر واضح نظر آ رہے ہیں۔ قندھار ایئر فیلڈ آئل سٹوریج سائٹس مؤثر انداز میں نشانہ بناتے ہوئے تباہ کیا گیا۔ سائٹس کو افغان طالبان دہشت گرد تنظیمیں مذموم کارروائیوں کے لیے استعمال کر رہی تھیں۔ مؤثر کارروائیوں سے افغان طالبان فتنہ الخوارج کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق آپریشن غضب للحق کے تحت کارروائیاں اہداف کے حصول تک جاری رہیں گی۔ کراچی کے علاقے منگو پیر میں تیز رفتار واٹر ٹینکر نے موٹر سائیکل کو ٹکر مار دی۔ اسکول جانے والا ایک بچہ جاں بحق، 3 بہن بھائی زخمی ہو گئے۔ بائیک چلانے والے کم عمر لڑکے کا کہنا ہے واٹر ٹینکر غلط سمت سے آ رہا تھا۔ رپورٹ کر رہے ہیں نذیر شاہ۔ منگو پیر کے علاقے اجتماع گاؤں میں صبح سویرے حادثہ۔ ایک ہی موٹر سائیکل پر اسکول جانے والے 4 بچوں کو واٹر ٹینکر نے ٹکر مار دی۔ 5 سال کا حسن موقع پر ہی جاں بحق جبکہ اس کے 3 کزن زخمی ہو گئے۔ ٹینکر والا رانگ سائڈ سے آ رہا تھا، جو چڑھائی پہ سے اتر رہا تھا وہ اپنے کنٹرول سے باہر تھا۔ زخمی شرجیل کا کہنا ہے موٹر سائیکل پر اپنے بہن بھائیوں اور کزن کو اسکول لے کر جا رہا تھا، اسی دوران غلط سمت سے آنے والے واٹر ٹینکر نے ٹکر مار دی۔ 4 تھے ہم لوگ، بائک میں چلا رہا تھا، پیچھے میری بہن اور ایک وہ چاچو کا بیٹا ہوا تھا کزن۔ ٹینکر والا رانگ سائڈ سے آ رہا تھا اوپر چڑھائی سے اسپیڈ میں۔ اسپتال انتظامیہ کے مطابق زخمی بچوں کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ کراچی میں بڑھتے حادثات باعث تشویش ہیں، لیکن کم عمر بچوں کے ہاتھ میں اسٹیئرنگ تھما دینا بھی غفلت کا باعث ہے، جس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے۔ کیمرامین ذیشان مرغوب کے ساتھ نذیر شاہ، ARY نیوز کراچی۔ سابق گورنر سندھ کامران ٹیسوری کو ہٹانے کے فیصلے پر اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ شہباز حکومت کے اس فیصلے سے اعتماد میں کمی آئی ہے۔
MQM پاکستان کے چیئرمین خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں MQM اتنا کچھ کر رہی تھی، اس کی سزا تو ملنی تھی۔ MQM کی طاقت وزارتوں، ایوانوں، گورنر ہاؤس میں نہیں، استعفے دینے میں ریکارڈ ہے۔ یہ ریکارڈ خراب نہیں ہونے دیں گے۔ 2008 میں دنیا کے ایمرجنگ شہروں میں تھا، جس تک 17-18 سال کے بعد دنیا کے رہائش کے لحاظ سے بدترین شہروں میں اس کا شمار کیوں؟ ناردرن بائی پاس، سدرن بائی پاس، جو اربوں روپے کماتے ہیں وہ وہاں سے گزرنا نہیں چاہتے۔ کتنے گھر کے بچے ہیں، کتنی ماؤں کے لال ہیں جو ان کے ہاتھوں گھسل جاتے۔ ہم متنبع نہیں کر رہے، درخواست ہی کر رہے ہیں کہ یہ عید سے پہلے اس حوالے سے کوئی واضح بیان آ جانا چاہیے۔ کے شہری علاقوں سے گورنر بننے کی ایک معاہدہ، ایک روایت تھی، رہی ہے بہت پہلے سے۔ اعتماد لینے کی بہت ضرورت ہے، اس میں کمی ہوئی ہے۔ ہم یہ آواز اٹھا رہے تھے، اس کی سزا تو ہمیں بھی موجود ہے۔ ہم سب کچھ کر رہے تھے، اس کی کوئی نہ کوئی جو سزا ملنے کی جگہ تو نہیں کہیں گے۔ ہماری روایت تو رہی ہے کہ ہم ہر بار استعفے دیتے رہے۔ میرا ریکارڈ تو اس لحاظ سے سب سے خراب ہے اور انشاءاللہ اپنے ریکارڈ کو خراب نہیں ہونے دیں گے۔ فیصل آباد کے علاقے ملک آباد میں سیوریج کے تالاب میں ڈوب کر کمسن بچی جان بحق ہو گئی۔ اس کے باوجود انتظامیہ گندے چوہڑوں کا بندوبست نہیں کر سکی۔ دیکھتے ہیں قمر زمان کی رپورٹ۔ آباد میں 1 ماہ قبل 2 سالہ پروین اسی تالاب میں ڈوب کر جاں بحق ہوئی تھی، لیکن ابھی تک جگہ جگہ موت کے کنویں بنے سیوریج کے بدبودار پانی کے جوہر علاقہ مکینوں کے لیے ہر وقت خطرہ بنے ہوئے ہیں۔ لوگ نہ صرف جلد اور سانس کے امراض میں مبتلا ہو رہے ہیں بلکہ پولیو اور ڈینگی کے پھیلاؤ کا بھی خدشہ ہے۔ بادشاہ کو بارہا کی درخواست بھی دی ہے کہ ادھر پانی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے گر رہے ہیں، بچوں کو بیماریاں ہو رہی ہیں۔ سیوریج کا پانی گھروں اور دکانوں کو برباد کر رہا ہے، راستے بند ہیں، جبکہ طلباء کی تعلیمی اداروں میں آمد و رفت متاثر ہو رہی ہے۔ پانی سے بچے ڈگ کے مرن دے لوکاں دے۔ میری یہی اپیل ہے حکومت نال کہ وہ آ کے دیکھن، گھر تباہ ہوئے پے، ڈگے پے ہیں۔ میں بھی 3-4 بار پانی میں گرا ہوں، میری گزارش ہے کہ ادھر سے پانی ختم کیا جائے۔ نہ صرف ملحقہ آبادیوں سدھار اور داتا نگری کا سیوریج کا پانی بلکہ درجنوں صابن، گتا اور سائزنگ فیکٹریوں کا کیمیکل زدہ پانی بھی انہی تالابوں میں ڈالا جا رہا ہے۔ ننھی جان کے ضیاء کے باوجود ضلعی انتظامیہ کو ہوش نہیں آیا۔ انتظامیہ کی یہ غفلت مستقبل میں کسی اور بڑے سانحے کا پیش خیمہ بن سکتی ہے۔ کیمرامین محمد منیر کے ساتھ قمر الزمان، ARY نیوز، فیصل آباد۔ ویلکم بیک۔ بلیٹن میں بات کریں گے عید کی تیاریوں کی۔ ملک بھر میں عید کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ کہیں سوٹ نہیں مل رہا، کسی کو جوتے نہیں مل رہے ہیں اور کہیں پر چوڑیاں میچ نہیں ہو رہی ہیں۔ شہر شہر خریداروں کا رش بڑھتا جا رہا ہے۔ صورتحال کیا ہے مختلف شہروں میں؟ ہمارے نمائندگان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فیصل آباد سے قمر زمان ہوں گے، فرح ربانی اسلام آباد سے ہوں گے ہمارے ساتھ، اور کراچی سے چاند نواب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے تو ہمیں بتائیں گے۔ چاند نواب، پہلے آپ کی طرف آتے ہیں۔ شہر قائد کی مارکیٹوں کی صورتحال کیا ہے؟ ایک ہفتہ رہ گیا عید میں۔ جی بالکل، شہر قائد کی مارکیٹوں کا حال میں آپ کو بتاتا ہوں۔ طارق روڈ ہو، حیدری مارکیٹ ہو، ناظم آباد ہو، گلستان جوہر کی مارکیٹ ہو، لانڈی کورن کی مارکیٹ ہو، ہر جگہ خریداروں کا رش ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں طارق روڈ کی مارکیٹ پہ، جہاں پورے شہر سے لوگ جو ہے خریداری کے لیے آتے ہیں اور خواتین کی شاپنگ جو ہے وہ شروع پہلے رمضان سے ہوتی ہے اور چاند رات تک جاری رہتی ہے۔ اس وقت بھی کیونکہ جو 3 روز کے لیے درزی سے کپڑے سلوائے تھے، اب درزی ان کے کپڑے نہیں سی رہے تھے، سلے ہوئے کپڑے لے رہی ہے، جس میں چکن کاری کے سوٹ ہے اور ڈوریا لون کے سوٹ ہے، 2 پیس 3 پیس سوٹ ہے، کاسمیٹکس ہے، جولری ہے، چپل ہے۔ کئی چپل ان کے سائز نہیں مل رہی ہے میچنگ، تو کہیں دوپٹہ نہیں مل رہا ہے، پریشان بھی نظر آتی ہیں، لیکن کہتی ہے کہ چاند رات تک سب چیز مل جائیں گی۔ بچوں کے لیے بھی شاپنگ کر رہی ہیں، اور لیکن مرد حضرات جو ہے وہ چاند رات کے لیے شلوار قمیض اور وہ خرید رہے ہیں، لیکن خواتین جو ہے یہاں پر مہنگائی کا رونا بھی روتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ مہنگائی بہت ہے، لیکن کہتی ہیں تو جیب جو پیسے مرد نہیں دینے، شوہر نے دینے، ہم عید کی خریداری کرتے ہیں کیونکہ تینوں دن ہم نئے کپڑے۔ تو کراچی میں یہ صورتحال ہے۔ لاہور کا رخ کر لیتے ہیں۔ لاہور میں لڑکیوں نے اپنی سہیلیوں کو عید کی شاپنگ کرانے کے لیے بازاروں کا رخ کیا ہوا ہے۔ سدرا غیاث ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جان لیتے ہیں کہ اس وقت کیا تیاریاں کی جا رہی ہیں اور بازار کب تک کھلے رہتے ہیں، بتائیے گا سدرا۔ جی بالکل، عید آنے میں 1 ہفتے سے بھی کم وقت باقی رہ گیا ہے اور بازاروں میں رش آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو گیا ہے۔ میرے ساتھ بھی یہاں پر لڑکیاں موجود ہیں جو کہ ایک دوسرے کو عید دلانے کے لیے آئی ہیں۔ کس نے کس کو کیا عید دلائی ہے انہی سے جانتے ہیں۔ ابھی تو بس چوڑیاں لی ہیں اور خود سے لی ہیں، فرینڈس کے ساتھ آئے ہیں انجوائے کرنے۔ تو آپ کی عید کی کیا تیاری ہے؟ کسی دوست نے کیا عیدی لے کے دی؟ ہم سارے لے کر دینی ہے ابھی۔ کیا لے کے دینا ہے؟ کیا خرچہ کروا رہے ہو آج دوست؟
ईद का? आप हफ्सा बताओ, आप क्या लेकर दोगी मुझे? पसंद आएगा वो ले देंगे। जो पसंद आएगा वो ले देंगे, खर्चा जो है वो खुल के करना है। आपकी क्या तैयारियां हैं और कितनी ईदी मिल चुकी है अभी तक? अभी तक तो मुझे दिलाने की कोशिश करी लेकिन मुझे कुछ पसंद ही नहीं आ रहा। क्या प्लान है लेने का? कुछ प्लान किया हुआ होगा लेने के लिए? चूड़ियाँ ही लेनी है लेकिन पसंद नहीं आ रही, ना मेरा साइज मिल रहा है। तो ईद पे खुद की कैसी तैयारी, कपड़े क्या तैयार किए? व्हाइट कलर का फ्रॉक लिया। फैशन में तो ये फर्शी शलवार, बाय द वे मैंने आज भी फर्शी शलवार ही पहनी हुई है, तो अब ईद पे तो नहीं मैं पहनूंगी वो, तो हाँ फ्रॉक पहनूंगी पहले दिन तो। जी बिल्कुल, यहाँ पर मेरे साथ लड़कियां मौजूद हैं और एक दूसरे को आज ये ईदी दिलाने के लिए आई हैं और अभी तक सोच भी है कि किसको क्या ईदी दिलाई जाए। तो खैर ये मामलात भी चलते रहेंगे चांद रात तक और शहरियों का ये कहना है कि वो आए हैं और अपनी मनपसंद शॉपिंग करेंगे और ईद को भरपूर तरीके से मनाएंगे। लाहौर में क्या सूरत हाल है, सिद्रा गयास आपने बताया। कमर जमान फैसलाबाद से हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। कमर बताइए, फैसलाबाद में 8 बाजारों में कैसा रश देखने में नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, कराची, लाहौर, मुल्तान और दीगर शहरों की तरह फैसलाबाद में भी बड़ी तादाद में शहरी अहले खाना के साथ मुख्तलिफ जो शॉपिंग मॉल्स हैं, शॉपिंग मार्केट्स हैं, वहां पर निकले हुए हैं। इस वक्त सबसे ज्यादा रश जो देखने में आ रहा है वो 8 बाजारों के साथ साथ जो 8 बाजारों का यहाँ पर अनारकली बाजार है, रीगल रोड है, भुवना बाजार है, कारखाना बाजार है, वहां पर सबसे ज्यादा रश देखने में आ रहा है, जहां पर शहरी खवातीन, मर्द, बच्चे बड़ी तादाद में अपने मनपसंद मलबूसात, मैचिंग शूज, पर्स और दीगर जो आइटम्स हैं ईद की शॉपिंग के हवाले से वो खरीदने में मसरूफ है। इसी तरह अगर देखा जाए तो गुलबर्ग के इलाके में भी वहां पर चूंकि अब मलबूसात और शूज की बड़ी शाख बन चुकी है, वहां पर भी बड़ी तादाद में लोग निकले हैं, रश देखने में आ रहा है। अफ्तारी के फौरी बाद उन इलाकों में बड़ी तादाद में लोग पहुंच जाते हैं और रात गए तक इसी तरह रश रहता है, ईद की शॉपिंग की जाती है। इसी तरह तारकाबाद जो है वो बड़ा एक मार्केट है जहां पर बड़ी तादाद में लोग मौजूद है इस वक्त भी। इसी तरह मंसूराबाद, सत्याना रोड और दीगर जो इलाके हैं, खासतौर पर डी ग्राउंड, पीपल्स कॉलोनी, वहां पर भी बड़ी तादाद में इस वक्त जो है जूतों की दुकानों पर और मलबूसात की दुकानों पर बड़ा रश देखने में आ रहा है। जी राइट, फैसलाबाद से कमर जमान हमें बता रहे हैं, हमारे साथ ही रहेगा, तमाम नुमाइंदगान हमें अपडेट कर रहे हैं। पेशावर में ईद की तैयारियां कैसी जारी हैं, मदिया सुंबुल हमें रिपोर्ट करेंगी। पेशावर में ईद उल फितर करीब आते ही बाजारों की रौनकें अरूज पर पहुंच गई हैं और सबसे ज्यादा जोश और खरोश बच्चों में देखने को मिल रहा है। कहीं रंग बिरंगे मलबूसात पसंद किए जा रहे हैं तो कहीं चमकती दमकती चूड़ियों और खूबसूरत जूतों की खरीदारी जारी है। हमने ड्रेसेस ले लिए और शूज ले लिए, बस ज्वेलरी रह गई है। ड्रेसेस ले लिए, शूज ले लिए, ज्वेलरी रहती है। छोटी बच्चियां खूबसूरत और दीदा जेब चूड़ियों, मेहंदी समेत दिलकश ज्वेलरी और नित नए डिजाइन में खास दिलचस्पी ले रही हैं, जबकि लड़के कपड़ों के साथ जूतों, घड़ियों और एनकों की खरीदारी में मसरूफ दिखाई देते हैं। हम अभी ज्वेलरी के लिए आए हैं, सैंडल्स के लिए। मैंने अभी सैंडल्स पहने इनके और ये बहुत मुझे अच्छे लगे। मैंने शलवार कमीज दिया, मुझे बहुत पसंद है। ईद जू जू करीब आ रही है, बाजारों की रौनकें भी बढ़ती जा रही हैं और खास तौर पर बच्चों की ईद खरीदारी ने इन बाजारों को खुशियों के रंगों से भर दिया है। कैमरामैन अरशद खान के साथ मदिया सुंबल, ARY न्यूज, पेशावर। तो मुल्क भर की तरह पेशावर में भी ईद की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। अब इस्लामाबाद का रुख कर लेते हैं। फराह रब्बानी हमारे साथ मौजूद हैं। फराह, बताइएगा इस्लामाबाद में कैसी तैयारियां की जा रही हैं, यहाँ पर मार्केट्स कब तक खुली रहती हैं? बिल्कुल, इस्लामाबाद में भी ईद की उसी तरह की गहमा गहमी है, लेकिन थोड़ा सा रश इससे कम है कि कुछ रीजंस की वजह से इस्लामाबाद में थोड़े रास्तों को बंद किया गया है, तो लोगों को आने थोड़ी मुश्किलात हो रही है। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है, क्योंकि मार्केट्स और शॉप्स जो है वो काफी देर तक खुली रहती हैं, यानी सहरी से थोड़ी देर पहले तक यहाँ पर दुकानें खुली रहती हैं, तो लोग जरा आराम से निकल रहे हैं और मार्केट का रुख करें। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद की कराची कंपनी मार्केट में, जो कि कपड़ों, जूतों, ज्वेलरी, हर चीज के लिए ये मार्केट बहुत मशहूर है और साथ ही साथ यहाँ पर रेट्स भी खासे मुनासिब हैं। तो इस वक्त की अगर सिचुएशन की बात करें तो शहरियों की एक बड़ी तादाद है जो कि इस मार्केट में आ रही है। खवातीन की अगर बात करें तो खवातीन ने इस बार इस्लामाबाद में जो हमें ट्रेंड ज्यादा देखने को मिल रहा है वो रेडीमेड कपड़े, यहाँ पर सेल्स भी लगाई गई हैं। 2000, 3000, 3500 रुपए में 2 पीस 3 पीस सूट मिल रहा है। तो सेल की जो खरीदारी है वो खासी अच्छी तरीके से जारी है। इसी तरह अगर जूतों के हवाले से बात की जाए तो जूतों पर भी यहाँ पर बहुत अच्छी सेल चल रही है कि 600 रुपए में, 1200 रुपए में 2 जोड़ी जूते मिल रहे हैं। तो खवातीन जो है वो यहाँ पर आकर खरीदारी करिए। बच्चों का आपको पता है कि उनको चलते फिरते खिलौने भी पसंद आ जाते हैं, कपड़े भी पसंद आ जाते हैं। तो मुल्क भर में ईद की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमें अपडेट कर रहे थे। आप सबका बहुत शुक्रिया। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।